اس لیکچر کے شروع کے حصہ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جملہ کی اقسام دو ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ تو ابھی پچھلے لیکچر میں ہم نے جملہ اسمیہ کے بارے میں تفصیل پڑھی تھی، پھر اس کی ترکیب نحوی سیکھی تھی۔ آج کے اسی لیکچر کے دوسرے حصے میں آپ کو جملہ فعلیہ کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گی۔ جملہ فعلیہ کے 3 اجزاء ہوتے ہیں: فاعل، مفعول، فعل تام۔ فاعل، مسند الیہ کو فاعل کہتے ہیں۔ علی نے خط لکھا۔ اب اس جملے میں علی فاعل ہے، یعنی کہ یہ مسند الیہ ہے۔ مسند الیہ یا فاعل ایک ہی چیز ہے۔ تو اس جملے میں علی نے خط لکھا، تو علی کیا ہے؟ علی مسند الیہ یعنی کہ فاعل ہے۔ اس کے بعد مفعول، مسند کو مفعول کہتے ہیں۔ اوپر کی مثال میں خط مفعول ہے، علی نے خط لکھا، تو خط جو ہے وہ مفعول ہے۔ فعل تام، جملے کے آخر میں آنے والے فعل کو فعل تام کہتے ہیں۔ جملے کے آخر میں آنے والے فعل کو فعل تام کہتے ہیں۔ تو اوپر کی مثال میں ہم نے دیکھا کہ علی نے خط لکھا، تو لکھا اس میں فعل تام ہے، یعنی کہ اس میں فعل تام جو ہے اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کام ہوا ہے اور وہ کام مکمل ہو گیا ہے۔ علی نے خط لکھا، علی کیا ہو گیا؟ مسند الیہ یعنی فاعل۔ اس کے بعد نے یہاں پہ جو آ رہا ہے وہ علامت فاعل ہے، اور خط جو ہے یہ مفعول ہے، یعنی کہ ہم اس کو یہاں پہ دیکھیں اوپر کی مثال میں خط مفعول ہے۔ اس کے بعد فعل تام کیا ہے کہ انہوں نے کیا لکھا یا کیا کام کیا، تو ہم نے دیکھا کہ علی نے خط لکھا، تو لکھا جو ہے وہ فعل تام ہے۔ فعل تام کا مطلب کہ جہاں پہ کام پورا ہو جائے، مکمل ہو جائے۔ اس کی بھی ترکیب نحوی ہم یوں ہی کریں گے۔ اسلم نے قلم خریدا۔ اسلم فاعل ہے، قلم مفعول ہے، خریدا فعل تام ہے۔ استاد نے سبق پڑھایا۔ استاد فاعل ہے، سبق مفعول ہے، اور پڑھایا فعل تام ہے۔ حمیدہ نے کھانا پکایا۔ حمیدہ فاعل ہے، کھانا مفعول ہے، اور پکایا فعل تام ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جملہ فعلیہ کے یہ اجزاء کیا ہیں، اور یہ 3 اجزاء ہیں جس میں فاعل، مفعول اور فعل ہیں، یعنی کہ یہ تینوں چیزیں مل کر ایک مکمل جملہ بناتی ہیں۔ اس کے بعد اسی لیکچر میں ہی میں اس کو بیان کروں گی، معنی کے لحاظ سے فعل کی قسمیں کیا ہیں۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اکثر پیپر میں یہ آ جاتا ہے MCQs وغیرہ میں، تو یہ اگر آپ کو کلیئر ہوگا، اس کی تعریف آپ کو سمجھ آئی ہوگی، تو آپ آسانی سے اس کو سمجھ لیں گے اور کر سکیں گے۔ تو فعل لازم اور فعل متعدی معنی کے لحاظ سے فعل کی قسمیں ہیں۔ فعل لازم وہ فعل جس کو صرف فاعل کی ضرورت ہو۔ ان جملوں میں نے کا استعمال نہیں ہوتا۔ فعل لازم میں نے کا استعمال یعنی حرف علامت جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ مفعول کے بغیر ہی جملہ مکمل ہو جاتا ہے، یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں مفعول ہو۔ ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ جملہ کے اجزاء جو ہوتے ہیں جیسے فاعل ہے، فعل ہے، مفعول ہے، لیکن اس میں اگر فاعل اور فعل ہو اور یعنی کہ مفعول نہ ہو تو تب بھی جملہ مکمل ہے۔ جیسے، اور اس میں نے کی علامت نہیں ہوتی، اس کی مین چیز یہ ہے، یعنی ایک پہچان یہ ہے۔ حامد رویا۔
اس میں ہم دیکھتے ہیں حامد رویا میں ان جملوں میں آپ دیکھیں کہ حامد کیا ہے؟ فاعل ہے، رویا فعل ہے، یعنی حامد رویا۔ اب اس میں آگے ہم نے مفعول کا استعمال نہیں کیا، اس کے باوجود یہ جملہ مکمل ہے۔ بچہ دوڑا، اب اس میں بھی حرف علامت یعنی نے نہیں ہے، اور فاعل اور مفعول بس دو چیزیں ہیں، جملہ مکمل ہے۔ میں بیٹھا، اس میں بھی میں فاعل اور بیٹھا فعل، تو اس طرح سے یہ جملہ مکمل ہو گیا۔ اس کو ہم کہتے ہیں فعل لازم، وہ فعل جس کو صرف فاعل کی ضرورت ہو۔ اب اس میں فعل کیا ہے؟ رویا، اس کو صرف فاعل کی ضرورت ہے کہ کون رویا؟ حامد رویا۔ کون دوڑا؟ بچہ دوڑا۔ کون بیٹھا؟ میں بیٹھا۔ تو اس میں یعنی حامد، بچہ، میں، یہ کیا ہیں؟ فاعل ہیں۔ رویا، دوڑا، بیٹھا یہ فعل ہیں، اور ان فاعل اور فعل دونوں کے ملنے سے مکمل جملہ بن گیا، اور اس میں ہمیں کوئی حرف علامت کی بھی ضرورت نہیں پڑی، اس لیے ہم اس کو فعل لازم کہتے ہیں۔ فعل متعدی، وہ فعل جس میں فاعل، فعل اور مفعول تینوں پائے جائیں۔ فعل لازم میں تینوں کی ضرورت نہیں ہے، خالی دو ہی کافی ہیں، جملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن فعل متعدی میں ہمیں مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں حرف نے کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے احمد نے خط لکھا، میں نے کتاب پڑھی۔ احمد نے خط لکھا، میں نے کتاب پڑھی۔ اب آپ دیکھیں کہ اس جملے میں احمد فاعل ہے، خط مفعول ہے، لکھا فعل ہے، یعنی تینوں چیزیں پائی گئیں، اور حرف علامت بھی بیچ میں آ گئی یعنی نے۔ اسی طرح میں نے کتاب پڑھی میں فاعل، نے حرف علامت، کتاب مفعول اور پڑھی فعل۔ آج کا یہ لیکچر ہمارا یعنی کہ اس لیکچر کا دوسرا حصہ بھی مکمل ہو گیا۔